ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ یوں نہیں ہوتا ہے جیسے دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ سب بیپاری لوگ تو سب جانتے ہو پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ ایسے حدیثوں میں ہے نیکی نیکیوں کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہوں کو کھینچتے ہیں۔ اسی لیے کہا الدین کلہ ادب، سارا دین ساری شریعت جو ہے وہ ادب ہے۔ ادب اللہ کا، ادب اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے گھر کا، مدینہ پاک کا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ تو انہوں نے وہ کالا بادل مانگا کہ یہ ہماری بستی میں جا کے برس جائے اور ہماری قوم کی پریشانی دور۔ لیکن زندگی ان کی گڑبڑ تھی، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، اور تھا وہ ڈیلیگیشن تھا، جیسے وہ ڈیلیگیشن جو جس پر دستخط کرتا ہے وہی ملک میں ساری چیز چلتی ہے۔ ان کی زندگی ہی چونکہ غلط تھی، انہوں نے مانگا جب قوم کی طرف بادل چلے تو قوم بہت خوش ہوئی، لو ہمارے آدمی نے مانگ لی، ھذا عارض ممطرنا، یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ اب ہم پر برسائیں گے اور ہم ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها۔ اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے لیے نبی آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام نے، انہوں نے بہت سمجھایا تھا، بہت سمجھایا تھا۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے حکموں کو ماننے میں کامیابی ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ گھمنڈ اور غرور جو ہے نا، ان کو ایک گھمنڈ تھا اپنی قومی گھمنڈ جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اس قوم کو بنایا تھا ایسا 60 ہاتھ لامے قد، ان کے قد کتنے تھے؟ 60 ہاتھ، اور چوڑے 20 ہاتھ سینے۔ پتھر پر مکہ مارے تو طاقت اتنی تھی کہ ریت ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی بہت ڈنگیاں مارتے تھے۔ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت والا ہے کون؟ جیسے بعض برادریاں، بعض قومیں، بعض علاقے، بعض خاندان، بعض لوگ اپنی طاقت کا گھمنڈ، اور یہ اللہ کو کہیں سے کہیں کسی لائن کا گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ کسی کے دولت کا، کسی کے خاندان کا، کسی کے علم کا، کسی کے فن صنعت اور خدمت کا، مختلف۔ اسی لیے قرآن نے وہ سارے واقعات بیان کر دیے۔ کسی کو حکومت کا گھمنڈ، جیسے فرعون کو تھا، قارون کو دولت کا گھمنڈ تھا، قوم سمود کو اپنی کاریگری اور اپنے آرٹ کا گھمنڈ تھا، قوم عاد کو اپنی لمبائی چوڑائی اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ انسانوں کو بیان کر کے ان کا انجام کیا ہوا قرآن نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اسی لیے جگہ جگہ ہے، سورت کے شروع میں، بیچ میں، اخیر میں قرآن نے یہ ضرور کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں آنکھیں کھولو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کے دعوے داروں عقل سے کام لو، ہمیں عقل تمہیں سمجھنے کے لیے کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے دی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے بندی کے پاس اللہ کی یہ 3 دولتیں ہیں دی ہوئی اللہ کی: وقت، ایسا روزی اور سمجھ بوجھ، صلاحیت، اور یہ تینوں چیزیں امانت ہے اللہ کی ہر بندے اور بندے کے پاس، اور امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے وقت گزارنا، اللہ کی نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنا،
جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ سوچنا اور اپنی سوچ سمجھ کو وہاں لگانا، یہ خیانت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 600 سال تک شرک میں رہے ایمان سے پہلے۔ کتنے؟ ایک دو دن نہیں، 10-20 سال نہیں، 600 سال کعبے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کی قسمت جگانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اسباب دیتے ہیں، اگر کسی کی قسمت پر مہر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اسباب ہیں۔ اللہ کا ہدایت بھی اس کے قبضے میں، گمراہی بھی اس کے قبضے میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس وقت بھیجا تھا جب انسان کہلانے ہی کے قابل نہیں رہا تھا۔ اگر تاریخ پڑھی جائے اس کو زمانے جاہلیت کی تاریخ کہتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں تھی، جتنا جانور پناہ، جتنا خواصہ، جتنی خرابیاں، وہ سب، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے بندی پر ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا۔ تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے لوگ اپنے دیدار میں عقیدہ، اخلاق، عادات، رہن سہن اور معاملات، زندگی کا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی، اونٹ تو اوپر سے نیچے تک ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے نا، کیسے تھے؟ ان پر اللہ کو ترس آیا کہ میرے بندے میں نے بنائے۔ اس لیے اللہ بہت ارحم الراحمین، ایک کمار بناتا ہے نا مٹی سے ہنڈیا، وہ بھی اس کا ٹوٹنا، اس کا پھینکنا یا اس کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس انسان کو اپنی قدرت سے بنایا، اس لیے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی شرافت کی بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو تو اللہ نے حکم سے ہو جا ہو گئی، اس انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اس کی شرافت کے لیے یہی بات ہے۔ پھر اس میں بہت ساری صلاحیتیں رکھی، اسی لیے جیسے حلق میں 2 نالیاں ہیں نا، کھانے کی بھی اور سانس کی بھی، اور کبھی غلطی سے ذرا سا ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو، آج وہ ہمارے یہاں مہمان آئے تھے اور وہ کھاتے کھاتے ایک ایسی حالت ہو گئی کہ جیسے بنتی نہیں تھی ان سے۔ کیوں؟ بھائی سانس کی نالی تو سانس کے لیے ہے، کھانے کی نالی کھانے کے لیے۔ ایسے ہی دل میں 2 خانے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ جب اس میں خیر والے خانے میں جب شر چلا جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، بندہ نہیں رہتا، پھر اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پیر سب شر ہی شر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق پر ترس آیا۔ لقد من اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رحمتاً للعالمین، تمام مخلوقات کے حق میں، کیا آسمانوں کی، کیا زمینوں کی، کیا سمندروں کی، کیا یہاں تک لکھا ہے علماء نے تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ گئی تو بہت بڑا احسان تھا سارے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی۔ کیوں؟ کہ تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا، اور قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹی کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہوگی۔ یہ خبریں سارے نبیوں نے دی۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نبیوں کی بات غلط ہو جاتی،
اور ان کی بات غلط ہوتی تو ان کی پیغمبری اور نبوت ساری خطرے میں پڑ جاتی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سب کے حق میں رحمت بنا کر دی. ہمیں اللہ نے ایسے نبی دی ہے. قرآن کہ جس نے ساری کتابیں انجیل، زبور اور تورات، صحف ابراہیم موسیٰ، صحف ابراہیم آدم و شیش، سارے صحیفوں کا جتنا علم وہ سارا علم قرآن میں. سارے نبیوں کے ساتھ جتنی اللہ کی رحمتیں، جتنی اللہ کی مددیں، جتنی اللہ کی برکتیں، وہ ساری یکجائی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پورا کتاب بھی اللہ نے ہم کو ایسی دی، نبی بھی اللہ نے ہم کو ایسے دی. اور کعبہ کیسا دیا کہ سارے قبلے، ساری رکنیں ختم، ایک ہی رکن قبلے کا کعبہ. کعبہ جیسا قبلہ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، سراپا نور، سراپا رحمت، قرآن جیسی کتاب دی. اور اللہ کے تو کہنے ہی کیا، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین. معاف کریں تو کیسا معاف کرتے ہیں کہ تم سوچتے رہ جاؤ کیسے. حدیث پاک میں تو واقعہ ہے کہ جو ہمارے حاجی بھائی جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے جانے کو آسان بھی فرماوے اور قبول بھی فرماوے. ایک آدمی تھا، حدیث پاک کا واقعہ ہے، اس نے 199 خون کیے تھے. کتنے 99. لیکن یہ موت جو ہے نا، یہ موت ایسی چیز ہے کہ اچھوں کی چوکڑی بھلا دیتی. فرعون کی بھی بھول گیا تھا اپنی چوکڑی ساری. ایک دن اس کو خیال آیا کہ پوچھوں میری کوئی بخشش ہوگی، میں اتنا پاپی، ایسا گنہگار، ایسا خونخوار. اسی لیے کہتے ہیں کہ بات پوچھو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہوں. قرآن نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہر ایک سے نہیں، سڑک پر چلنے والے سے مسئلہ پوچھ لیا، سڑک سے چلنے والے پر تبلیغ اور دعوت کی بات پوچھ لی، ایسے نہیں. جو جس کو جانتا ہے علماء سے پوچھنا چاہیے. تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے بہت گناہ کیے، میری معافی ہوگی؟ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، 99 خون کی ہے تو نے. اچھا تو جانا ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤں. اسی لیے مسئلے بتانے میں ایسا نہیں کہ میں نے 4 مہینے دیے ہیں تو مسئلہ مجھ سے پوچھ لو. مسئلے کے لیے تو دوا تو ڈاکٹر سے لی جاتی ہے، کپڑا درزی کے یہاں سلایا جاتا ہے، اور مشینیں وہاں سے لی جاتی ہے جہاں مشینیں بنتی ہے. ایسے دینداروں سے لیا جاتا ہے، علم والوں سے لیا جاتا ہے، ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. اسی لیے علماء کی صحبت اور علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے پوچھنا اور پوچھ کر عمل کرنا. اس نے اس کو بھی مار دیا. کتنے ہو گئے؟ 100. لیکن اس کو وہی اندر لگ گئی تھی کہ مرنا تو ہے ہی، 100 کو مارا ہے تو میں کہاں رہوں گا. یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. اللہ کا بھی کیا، نبی کا بھی کیا، قرآن کا بھی کیا، جنت دوزخ کا بھی کیا، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. تو مرنا تو پھر اس کو لگی کوئی راستہ کوئی ملے. ایک آدمی ملا، بڑے ہم تو جانتے نہیں. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو تو خواہ زبردستی مفتی نہ بن جایا کرو. سمجھے؟ صاحب کیا جو بھائی میں نہیں جانتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو، تو وہ قرآن حدیث کی ہو. تو ایک آدمی کا بھائی میں تو جانتا نہیں، یہاں قریب میں ایک بستی ہے، وہاں کچھ اللہ والے، کچھ اہل علم رہتے ہیں، تو ان سے جا کے معلوم کر. اس آدمی کے دل کو چوٹ لگی تھی، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا.
اس پر کتابیں لکھی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. موت کی یاد کبھی پڑھا کرو تو پتہ چلے گا. جتنے چاہے پھپھارے مارتے رہو. اس لیے کیا کہے گا. اسی لیے کہتے ہیں حدیث میں توبہ کیا ہے. توبہ یہ انگلیوں والی نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز میں فیشن ہو گیا ہے نا. ہر چیز میں فیشن. توبہ میں فیشن ہو گئی اور مسجد سے نکلے کہ پھر وہی سارا. ایسے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ الندامہ. توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا. کون ہوں, کہاں ہوں, کر کیا رہا ہوں, کرنا کیا تھا. بندہ اللہ کا ہوں, غلام اور امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں. پیسہ کہاں لگا رہا ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں. یہ میرے بولنے کے بول ہے, یہ میرے کرنے کا کام ہے, یہ میرے کرنے کی جگہ. جب آدمی کو اندر ملے چوٹ, کون ہوں, کہاں ہوں, کیوں ہوں. بندہ ہوں آسمان کے نیچے زمین پر اس کی بندگی کے لیے. امتی ہوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کی نمائندگی کے لیے. جان مال اسی کی دی ہوئی ہے, اسی کی فرما برداری کے لیے. میرے کرنے کے کام کیا ہیں, بولنے کے بول کیا ہیں. قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چیز نہیں چھوڑی. بالوں میں کنگھی کرو تو کیسے کرو. داڑھی میں آپ کنگھی کب کرتے تھے. مسواک آپ کہاں سے شروع کرتے تھے. کپڑے آپ کیسے, آپ گھر میں آتے تھے تو کیسے, مسجد میں کیسے, صحابہ کے بیچ میں کیسے, اور محنت کے میدانوں میں آپ بدر میں کیسے, احد میں کیسے, خندق میں. وہ سارے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات سے محبت میں ہے. پتہ نہیں کس کے بھیس اور کس کے ایکشن اور کس کی کہ جتنا نور, جتنی خوبصورتی, جتنی خوبیاں ہیں, سب کے خزانے اللہ نے محمد رسول اللہ پر نچھاور کر دی ہے. کیا آپ سے زیادہ کوئی حسین پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. کہ اگر اپنے میں رنگ ہی بھرنا ہے, اپنے میں روح ہی بھرنا ہے, تو تمہارا دلی کافی ہے تمہارے. ہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرماتے تھے. آدمی جدھر کا روح اس کا ہوتا ہے نا, جیسے جدھر دیکھتا ہے تو ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اور جدھر آدمی کی پیٹھ ہو تو پیٹھ کے پیچھے کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مردوں عورتوں, اور جیسے ہم کوئی کھیتی بھی کرتا ہے, کوئی دکانداری بھی کرتا ہے, کوئی غریب بھی ہے, کوئی امیر بھی ہے, مرد بھی ہو, یہ سارے حضور کے زمانے میں بھی ہے. لیکن ہر ایک کے دل کا رخ سیدھا. اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, تو ہر ایک کو اس میں. آپ مسواک کیسے کرتے ہیں, آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کے کتنے دانت نظر آتے ہیں. جب آپ کسی مسئلے میں غصے ہوتے ہیں تو آپ کی پیشانی مبارک کی یہ رگ کیسی ابھر آتی ہے. ساری چیزوں کو معلوم کریں اس کے اعتبار. لیکن جب سے امت نے حضور کو پیچھ دکھا دی, قرآن کو, حضور کو, اللہ کو, تب قرآن کے دشمن, اللہ کے دشمن, نبی کے دشمن انہی کی چال میں کیا کہتے ہیں, فارورڈ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ فارورڈ, ترقی کر رہے ہیں. ہاں جا تو رہے ہیں, لیکن جہنم کی طرف, اللہ سے دور, نبی سے دور. یہ میرے حاجی بھائی اللہ تمہیں مبارک کرے, مبارک کرے. یہ ہے اس وقت میں دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی تعلیمات کی طرف 100% اپنے آپ کو ادھر متوجہ کرنے کا موقع ہے. اور یہ وقت اتنا مختصر ہے
جیسے عرفات کا وقت، کہ عرفات کا ایک خاص وقت ہے، وہ وقت ختم ہونے کے بعد ایک آدمی جتنے حاجی، جتنے روئے، جتنی مانگی، جو کچھ کیا، اس سب کے برابر وہ اکیلا کر لے تو بھی اس کا حج کا فرض ادا نہیں ہوگا جو ہم نکل گئے. اس لیے کہ الحج جو حج تو نام ہے عرفات کا ہے. ایسے دوستو یہ وقت جو ہے آپ کا، یہ وقت واپس آنے کے بعد کیوں گیا؟ اسی لیے کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جتنی کوشش کریں گے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی کوئی مشہور چیز ہوتی ہے. کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی اپنے یہاں مدراس گیا، فلان بمبئی گیا، تو ہر چیز کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہے. کہ مجھے تو مجھے خوب یاد ہے، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی تم نے لسٹ تو بنائی ہوگی، 3 داماد ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بیوی بھی ہے، اماں بھی ہے، خالہ بھی ہے، اس دامادوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے بھائی کون سا سامان ایسا ہے جو یہاں نہیں ملتا؟ فہرست بناؤ، ضرور بناؤ کہ اتنی چیزیں. مجھے یاد ہے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو طے کر کے گئے تھے کہ یہ تو اللہ سے منوانا ہی ہے. تو منوا کے آئے تھے جو آج پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہے، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہے. کتنوں نے 20-20 سال کی زکاتیں ادا کی، 20-20 سال کی نمازیں پوری کی، بھائی بہنوں کا حق ادا کیا. یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اللہ سے مانگ کے لائے تھے. اسی لیے میرے دوستوں میں تو آتا ہوں، آپ جو وہاں سے لاؤ، آپ کے لانے کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. انما نورث العلم، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اس کا وارث بنا کے جاتے ہیں. تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے 2 چیزیں دے کر بھیجا، دین دیا اور دین کی محنت دی. کسی کو ایک گھرانے کے لیے، کسی کو ایک شہر کے لیے، کسی کو ایک قوم کے لیے، کسی کو لاکھ سوالات کے لیے. اور انہوں نے آ کے وہاں محنت کی، ان کی محنت پر اللہ کو جن کو ہدایت دینی تھی ہدایت دی، باقی گمراہ ہوئے، تباہ ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی ذات کی، پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. گھر والوں کی محنت بھی آپ کو دی جو پہلے نبی کو دی، شہر کی محنت بھی دی جو اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی دی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو قوم کی محنت دی تھی اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہ بھی لِتُنذِرَ قَوْمَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں والی محنت آپ کو دی اور مزید برآں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پوری بشریت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. وہ ساری محنت اصل وہاں سے لانے کی چیز اللہ سے ایسا روز ہو کر کے مانگنا ہے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے نبی کا سچا نمائندہ بنا دے، ہم نبی کے کام کے لیے. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو حج سے واپس آ رہے تھے تو دعا مانگی. اللہ وہاں روزہ اقدس پر سلام پڑھ رہے تھے، سلام پڑھنے والے بھی عجیب عجیب لوگ آتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت، خدا جانے اس کے اندر حضور کی محبت کی کیا آگ لگی ہوگی. سامنے آیا، مبارکہ شریف جہاں وہ سلام بنا ہوا ہے جاری، بہت مختصر اس نے سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک، حضور کی طرف اشارہ کیا،
وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، یہ کہا لفظ سارے دور پڑے یہ جواب ہو جائے. نہ جانے دنیا کس کی محبت میں مر رہی ہے. اصل محبت جس سے کرنی اللہ کی ذات کی محبت مانگنی ہے، اللہ کی عظمت مانگنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی مددیں، یہ ہمارے لیے. ایسے مجھے یاد ہے ایک آدمی آیا انگلینڈ سے، رمضان کا مہینہ، اور بہت بڑا تاجر، دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے کاروبار، امپورٹ ایکسپورٹ. رمضان میں آیا تو ان کا کہ عمرہ کرتا ہوا جاؤں. اللہ کی شان وہاں تو ماشاءاللہ رمضان میں تو عمرے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، اس کو کہیں کوئی کرائے پر کمرہ نہیں مل رہا تھا، نہ کسی ہوٹل میں نہ کسی بلڈنگ میں. اس کو بھی اندر آیا کہ اللہ جاؤں تیرے دشمنوں کے یہاں تو انگلینڈ میں جاؤں تو وہاں ہوٹل، اور امریکہ جاؤں تو وہاں، اور وہاں جاؤں تو وہاں، تیرے گھر پر آیا تو اندر نہیں کرنا جاؤ. وہ تیرا بعض مرتبہ چلیے احرام کی حالت میں واپس آ رہا ہے، ٹیکسی بلائی، سامان رکھا. ہمارا ایک نوجوان جو وہاں تبلیغ کے ہمارے ساتھیوں میں سے، وہ اس کا یہ حال دیکھ رہا تھا. یہ بیچارہ بہت پریشان ہے اور عجیب حال ہے اس کا. وہ اس کے پاس آیا تو اس کو بھی اس نے یوں سمجھا کہ یہ کوئی مانگنے کے لیے آیا. بھائی چل یہاں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ. تم اگر تو اس کو چپ، اس نے عربی میں، اور ٹیکسی والے کو اپنے گھر کا پتہ دیا. ٹیکسی والے دیا. پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ روزے سے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، میں چائے کافی لاتا ہوں، آپ روزہ انگلینڈ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا میں نے، تو یہاں ہفتے میں کہ اچھا پھر آرام کر لو. پھر اثر میں آیا کہ نہیں روزہ نہیں. اس نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، عمرہ کرنا ہے اور حضور کے دربار میں حاضری دینی ہے، پھر واپس جانا ہے. بہت اچھا. تو وہ نوجوان اس کو لے گیا، طواف کرایا، سبھی کرائی، کھانا کھلایا. مدینہ منورہ جب وہ روانہ ہوا تو وہاں کچھ دوست تھے، ان کو فون کیا کہ ایک نوعیت کا ایک آدمی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا. وہ ساتھی وہاں بھی پہنچ گئے. اس کی واپسی تھی اور عید میں 2 دن باقی تھے، یہ واپس آ رہا تھا. تو پھر وہی ساتھی اس کے پاس پہنچے کہ اچھا آپ عید اپنے گھر کریں گے؟ کتنی عیدیں کی ہیں آپ نے؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے، ہندوستان پاکستان سب جگہ، کہ عید کے دن ہر چھوٹا بڑے سے عیدی لیتا ہے. سب بڑے کائنات، سب کے بڑے آرام فرما رہے ہیں. عیدی تو یہاں سے آدمی کی بات جو دل کی ہوتی ہے، دل کی بات دل کو لگتی ہے. اس کو لگی تو آپ کی بات نہیں. اس نے طے کر لیا. گھر فون کیا تو گھر والے بہت اونچے نیچے عید وہاں کر رہی، بھائی تم بھی آ جاؤ. بہت بڑی پارٹی تھی. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہو کر اللہ کے رسول ساری دنیا میں عیدی تقسیم ہو رہی ہے، میں عیدی میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنی محبت دیجیے. آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ جس وقت میں کیا اس کے سوٹ بوٹ اور کیا بالکل کلین شیو اور کیسا تھا وہ، لیکن اس وقت پورا خاندان، کیا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدی مانگی کہ اس وقت اس کی لڑکیاں، بہویں، بیٹے، بھتیجے، پورا خاندان شریعت سنت کا پابند اور حضور کی محبت میں شمشان. میرے دوستو حاجیوں، اللہ تمہیں مبارک کرے، اللہ مبارک کرے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے. وہاں سے اصل لانے کی چیزیں یہ حضور والا درد، حضور والا علم، حضور والا فکر، حضور والا کام، حضور والی دعائیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 چیزیں میراث میں دے گئے ہیں: دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعا. حدیث کی کتابوں میں تو پوری
ایسی دعائیں اللہ اکبر، میں تمہیں کہاں کہاں کے قصے سنوں۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ مول صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کوئی دعائیں مستجاب سکھا دو نا تکے کے نیچے سے گٹی نکلے، لوگ تو یہی چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا کہ بخاری شریف میں ایک دعا ہے کہ جب حضور کی آنکھ کھلتی تھی اور اس وقت جیسے آدمی انگڑائی لیتا ہے نا اٹھتے ہوئے، تعرہ اس کو کہتے ہیں حدیث میں، کہ جب حضور کی آنکھ کھلتی اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات، اور اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت لکھی ہے، حدیث لکھی ہے کہ ان کلمات کے بعد آدمی جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ اور یہ بیان میں نے کیا تھا کراچی میں ایک مرتبہ، تو لوگوں نے کہا کہ مول صاحب وہ ہم کو بتا دو۔ میں نے کہا ایسا دھندا نہیں کرتا میں، ہاں ادھار تو بہت دیا ہے لوگوں کو ہم نے۔ یہ جتنے حاجی ہے نا ان کے پاس ہمارا کتنا ادھار ہے، 4 مہینے کا، کتنوں نے کتنی مرتبہ وعدہ کیا 4 مہینے جائیں گے، چلہ رہیں گے چاہے ادھار کا۔ میں نے کہا جو نقد جائے گا اس کو دوں گا۔ 2 کھڑے ہوئے، 3 کھڑے ہوئے، 4 کھڑے ہوئے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا بھائی بیان ختم ہونے کے بعد کمرے میں آ جانا تو انشاءاللہ تمہیں 4 مول صاحب ارے ہمارا دھندا کرنا ہے، دھندا صورت میں رہتا ہوں، ویپاریوں کے بیچ میں انہوں نے مجھ کو دھندا بتایا ہے لیکن دھندا کرنا آتا نہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنی مسجد روشن میں تھا تو ہماری یہ ساری مہمان برادری ہے، تو میں نے ان سے کہا وہ مہمانوں دھندا کرنا میرے سے سیکھو۔ صاحب تمہارے کتنے کارخانے اور تمہاری کتنی، اگر سیکھو کیا سکھاؤ۔ میں نے کہا دیکھو حدیث میں یوں آتا ہے آدمی جب کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، میں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، جتنی دنیا چاہیے، جتنا دین چاہیے وہ سب تم میرے اکیلے کے لیے مانگو، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ یوں کہے گا اللہ تیرا بھی سب یہی کر دے جو تو نے اس کے لیے مانگا، بغیر پیسے کا دھندا ہے۔ یہ حاجی جتنا مانگ کے آئیں گے نا پوری امت کے لیے، ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ خدائی وقف اور خدائی ڈیلیگیشن یہ اس لیے کہتے ہیں۔ ایک حج تو تھا زمانے جاہلیت میں اور ایک حج تھا صالحین کا، نیکوکار اپنا ایمان، اپنی آخرت، اپنا تقوی، اپنا توکل، اپنی دعا، اپنے آپ کو بنا کے آئے۔ اور ایک حج ہوتا تھا نبیوں کا، کہ نبی جو حج کرتے تھے، جو جس نبی کو اللہ نے جس قوم جس علاقے کے لیے بھیجا وہاں کی محنت کے بعد اس محنت کو اللہ سے قبول کرانے کے لیے بیت اللہ پر پیش کرتے تھے۔ اور ایک حج ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے یہ امتی ہیں ہمارے حجاج کرام جو اس وقت جا رہے ہیں۔ آپ حضور کے نمائندے ہیں، پوری امت کے نمائندے ہیں۔ آپ کی ہر حرکت، جیسے ان کی ہر چیز ریڈیو پر ریلے ہوتی ہے، کھانا یہاں کھایا، فلانے منسٹر سے ملے، یہ کیا، ہمارے حجاج کرام کا پورا سفر گھر سے لے کے گھر تک آسمانوں میں ریلے ہوگا۔ حاجی صاحب یہ بولے، حاجی صاحب نے یہ دیکھا، حاجی صاحب نے یہ کیا، حاجی صاحب نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے ہیں، جو آپ کریں گے۔ جیسے وہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں ان کے دستخطوں پر ملک میں وہ بات چلتی ہے، ان حجاج کرام کے گھر سے نکل کر گھر سے آنے تک جتنا اللہ کو راضی کرنے، آخرت بنانے اور پوری امت کے لیے اور عالم پورا اللہ کی مخلوق انسانوں کے لیے جتنا مانگو گے دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے نبیوں کو دیا، پیغمبروں کو دیا، صحابہ کو دیا، اور یہ اللہ کو دیا، بزرگان دین کو دیا، اور وہ اللہ ہے جو قیوم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے دوستو بہت مبارک، لیکن ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مدینے میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ یوں فرماتے تھے کہ دیکھو اسے کنکریاں مارتی ہے نا
بہت غصے میں ہے، بہت غصے میں ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا کہ اچھی بات ہے تم چلو تو صحیح۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حاجی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاجی وہ جو بن کر آتے ہیں اور ایک حاجی وہ جو بگڑ کر آتے ہیں۔ بن کر آتے ہیں تو ایسے کہ ان کے اخلاق، ان کے اندر نرمی، تواضع، اپنے آپ کو ہر وقت یا تو اپنے گھر، کاروبار، بیوی بچوں میں ہے، یا مسجد میں اللہ کے راستے میں مہینے کے 3 دن کی جماعت میں بھی جا رہے ہیں، چلے میں بھی جا رہے ہیں اور اخلاق بنا رہے ہیں، علماء سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، اپنے دین اور اپنے ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ بگڑ کر آتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں اچھا یار یہ حج کر کیا ہے، حج سے پہلے بھی ایسی تو نہیں کرتے تھے، یہ تو حاجی جی پاجی لوگ کہتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اس کا فکر کرنا ہے، جب اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، معمولی نہیں ہے حج کا سفر، بہت بہت مجاہدے کا سفر ہے، سفر تو سفر ہی ہے، بہت مجاہدے کا، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، تھک بھی رہے ہیں، اور کیسی کیسی ہیں زبان ہم نہیں جانتے، اور موسم ہمیں راس نہیں آتا، کھانا ہماری طبیعت، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر اس کو سب کو کہ مجھے اپنی زندگی کو، اس لیے کہ حج جو ہے یہ اسلامی زندگی کا آخری رکن ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور آخری حج۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں امت کو امت کے حوالے کیا تھا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں امت کو سنبھالنا ہے، امت کا عقیدہ صحیح رہے، امت کے اخلاق صحیح رہے، امت اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے، معاملات کی صفائی۔ اس لیے یہ معاملات کی صفائی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ آخری نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ منبر پر آئے اور آپ نے آ کر اپنے بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی فضل ذرا لوگوں کو اکٹھا کر لو، سب لوگ جمع ہو گئے، صحابہ تھے، بھائی پانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کو چیخیں نکل گئی کہ اب ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں گے، اللہ کے نبی بہت۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو یہاں لے لو، آخرت میں حق لینا بہت مشکل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ رحمت للعالمین، جن کے صدقے یہ سارا سب کچھ ہے، وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں۔ یہ حج اس لیے کرنا ہے کہ اصل اپنی آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر پیدا ہو جائے۔ جیسے میں واقعہ سنا رہا تھا کہ چلنا شروع کیا، راستے میں وقت آ گیا، فرشتے نے پچھاڑ دیا، ادھر سے رحمت کے فرشتے، ادھر سے عذاب کے فرشتے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ 100 کا قاتل ہے، سیدھا لے جائیں گے جہنم میں۔ رحمت کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ نبی نے فرمایا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اب یہ بھی فرشتے، یہ بھی فرشتے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو بڑے لوگوں میں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو آسانی سے صلح نہیں ہوتی، ہاں ان کے لیے کوئی تیسری پارٹی ہوتی، کہتے ہیں نا تھرڈ پارٹی ہے، ہاں اس لیے کہ ان کی بھی مونچھ ہے، ان کی بھی مونچھ ہے، یہ بھی بڑے باپ کے، وہ بھی بڑے باپ کے، ان کا بھی رنگ ہو رہا، ان کا بھی رنگ ہو رہا، ان کے بھی 3 کارخانے ہیں، ان کے 5، کیا خیریت ہے، ان کے لیے کوئی اچھا چاہیے۔ تو یہ بھی فرشتے، وہ بھی فرشتے، اللہ نے اپنے پاس سے فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے، اور فیصلہ کیا کرا؟ جس گاؤں میں جس جگہ رہ کر اس نے گناہ کیے ہیں
اس کی میت سے لے کے وہاں تک کی زمین ناپو. جن اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کے لیے، جہاں مرا ہے وہاں سے وہ بستی ناپو کتنی ہے. خدا جب مہربان ہوتے ہیں تو کیا کہنے اللہ سے. اللہ نے زمین کو حکم دیا، یا ارض تفاربی، وہ زمین تو سمٹ جا. وہ اللہ والوں کی طرف کی زمین سمٹ گئی. جب ناپی گئی تو اس کی لاش ایک بارش کے برابر نیکوں کی بستی کے قریب نکلی. 100 کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا، رحمت کے فرشتے لے گئے. توبہ اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے. یہ ان میں کوئی چلے دے گا مجھے دھندا کرنا ہے بھائی. سارے حاضر نہیں کرو انشاءاللہ چلے دیں گے. نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. میں نہیں کہتا دھندا چھوڑ دینا، کارخانہ بتا رہے سارے کام کرنے ہیں اور نبی والے کام کے ساتھ کرو گے تو اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. کرو گے؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تھے. ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو ایسی جگہ بتاؤں. اب تو وہاں مسجد بن گئی ہے جس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں آئے تو آپ وہاں نہیں. برابر میں قبرستان میں جنتل البقیع وہاں گئے تو وہاں نہیں. اس زمانے میں لائٹ اور صحابہ سارا مدینہ چھان مارا. اب ان کو طرح طرح کے خیالات کے پتہ نہیں کس بدقسمت نے یا کس ظالم نے حضور کے ساتھ کوئی بیعت تو نہیں کی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک غار ہے اور اندھیرا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. تسلی ہوئی، چلو آتا ہوں. بہت لمبا سجدہ. گئے آئے، ابھی آپ سجدے میں ہیں. پھر گئے آئے سجدے. 3 مرتبہ گئے اور آئے حضور سجدے میں. چوتھی مرتبہ جب آئے تو سجدے سے حضور غار سے باہر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھتے ہی چمڑ گئے، یا رسول اللہ. ہمیں تو خیالات میں کھیل دیا تھا یہ ہو. اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر لیا. قرآن میں ہے سورہ توبہ میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ امت کے درمیان میں ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے. لیکن آپ پردہ فرما لیں گے. آپ کے بعد اگر امت توبہ کرتی رہے گی تو بھی ہم اس کو سزا نہیں دیں گے، عذاب نہیں دیں گے. میرے دوستوں، جانے والے حاجیوں، اللہ پاک مبارک کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے. اور اس کے بعد کی زندگی کی یہ اسلام کا آخری رکن ہے. ہمارے ایمان بھی پکا ہو کہ سب سے پہلی بنیاد تو ایمان. اللہ کے علاوہ کبھی کسی نے کچھ کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کر سکے گا. جو ہوا اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے. یہ یقین اندر آ جائے. اس ایمان کو وہاں سے لے کے آنا ہے. اس ایمان کی بھیک ایسے مانگنی ہے جیسے مانگنے والے کہتے ہیں دے دو دے دو دے دو. کبھی پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں، کبھی منہ پر مارتے ہیں، کبھی بچے کو رلاتے ہیں. آدمی کو نہ بھی دے، ابے یار چل جان چھوڑ کہتے ہیں. ایمان اللہ سے ایسا مانگنا ہے، اللہ ہم کو ایمان دے ہی دے جو ایمان تو چاہتا ہے. وہ بندگی دے دے، وہ اخلاق دے دے، وہ نبی کا دامن تھما دے اور اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے ہمیں بھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس کو آپ نے آپ کے بدن کے آنسو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، زمین تر بتر ہو گئی اور آگے بڑھ کر اٹھا لیا. اللہ کے رسول بس 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 اب نہیں دیکھا جاتا ہے آپ کا رونا. اس وقت آپ نے امت کو مانگا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی خدمت کی
مسواک پانی وضو کا پانی دیا، حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے چھوٹے بڑے سب معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے حضور کی گود میں لوٹ لوٹ رونے لگی۔ عائشہ دعا بہت پسند آئی، میری جان میرے ماں باپ آپ پر بہت قربان، بہت پسند آئی۔ فرمایا عائشہ جو دعا ہم نے ایک مرتبہ تمہارے لیے مانگی ہے، یہ دعا ہم اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں۔ حضور نے امت کو نماز کے بعد بلایا ہے، نہ عرفات میں بلایا ہے اور نہ بدر و احد میں بلایا ہے اور نہ قیامت کے میدان میں بلائیں گے۔ اللہ کرے امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھانے کمانے میں، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، محمد میں یاد رکھے تو پھر یہ سچے غلام ہے۔ خدا ہمیں یہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ مانگو گے اور جتنا اس امت کے لیے مانگو گے اتنا اللہ کو دے گا۔ اللہ تمہیں بھی قبول فرمائے، اللہ تمہیں بھی قبول فرمائے۔ بھائی ایک یہ ہمارے حج کرام اللہ تمہیں بہت آسانی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے۔ جتنے جا رہے ہیں واپسی کے بعد 4 مہینے کون دے گا وہ ذرا کھڑا ہو کے کہہ دے کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو کر بتا دو کہ انشاءاللہ 4 مہینے جائیں گے۔ تشریف رکھو۔ دوسری نیت یہ کرو کہ وہاں رہتے ہوئے ہم تو بھائی جانتے نہیں ہیں، میں تو ابھی مجھے تو بار بار خیال آتا تھا یا اللہ اس مکے کے لیے پر حضرت بلال کو کیسے گھسیٹا ہو۔ ہماری تشکیل ہوئی، ہم طائف شریف گئے تھے، یا اللہ اب تو گاڑیاں لائٹیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا میں تو وہاں روتا ہی رہا کہ یا اللہ حضور نے کیسے، اور پھر ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے دوستو وہاں کی ان چیزوں کو یاد کر کے سوچ کے سمجھ کے اپنے پرانے ساتھی ہو، حج میں جانے والوں میں علماء ہوں اور جو لوگ جانتے ہوں ان سے وہاں کی چیزیں پوچھنا، اور وہاں وہ زیارتیں جو کریں گے وہ سارے وہ بتاتے ہیں وہاں والے، اور اللہ پاک اس کو قبول فرماوے، اور قبول ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی صحیح ہو جائے گی، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ حج مبرور مقبول نصیب فرماوے۔ آپ اس وقت جتنے ہیں وہ بھی اور پوری دنیا سے آنے والے تمام حجاج کرام اللہ سب کے حج کو آسان بھی فرماوے، قبول بھی فرماوے۔ پوری امت کے حق میں ہدایت تامہ کا اور عام بشریت کے لیے ہدایت عامہ کا ذریعہ اور سبب فرماوے۔ آدمی 2 چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو خیر کا سبب بنتا ہے یا شر کا سبب بنتا ہے، یا تو اس کے ہاتھوں جھوٹ کو رواج ملتا ہے کہ جھوٹے بنتے چلے جاؤ، اور یا سچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جانے والے حجاج کرام کے ہاتھوں اللہ پاک سچے امتی، امانت دار امتی، سچے بندے اور بندگی والے ان کے ہاتھ یہ بھی بنے، اور ان کے ہاتھوں خاندانوں کو، گھروں کو، برادریوں کو، شہر کو، گلیوں کو یہ دولت ملے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آنے کے بعد وقت بھی لگانا ہے، اپنے آپ کو مسجد کے کام سے جوڑنا ہے، اور دوستو سب سے بڑی چیز تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے کہا کہ کسی کا کوئی حق ہو تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کے، آپ نے فرمایا فضل اس کے 3 درہم۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے فلاں موقع پر ایک آدمی کو کھجوریں دلوائی دے بھی مجھے بھائی فضل اس کی کھجوریں۔ تیسرے ایک صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے مجھے چونکا مارا تھا بھائی تو بھی آ جا بدلہ لے لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ تو ان صحابی نے یہ کہا کہ آپ نے جب مجھے مارا تھا نا یہ تو اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو چادر اوڑھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی، آ جا بھائی۔ وہ آئے، لیکن صحابہ بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا موقع ملے گا، جو نبوت کی مہر تھی نا آپ کے اس پر،
اور انہوں نے آ کے بوسہ لے لیا، ان کا میرا کام ہو گیا۔ یہ ساری باتیں حضور ہمیں آخر سمجھائی کہ تم چاہے جتنے حج کرو، جتنے عمرے کرو، جتنی نمازیں پڑھو، جتنی تبلیغ کرو، جتنے چلے دو، جتنے علم پڑھو، مسئلہ تو اصل آخرت کا ہے۔ اور اب یہ دعا میں پڑھ رہا تھا اس میں کہ اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، میں پھسلوں یا میری وجہ سے کوئی پھسلے، اور یا اللہ ایسا گناہ کروں کہ جس کو تو بھی معاف نہ کرے۔ یا اللہ پوچھنے لگا بھئی ایسا کون سا گناہ ہے؟ اللہ تو شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں جب معافی مانگ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حقوق العباد ہے، بندوں کا جو حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ابھی سنا رہے تھے نا حج کے موقع پر کہ عرفات کے میدان میں بھی ظالم کے حق میں دعا نہیں، پھر مزدلفے میں قبول ہوئی۔ اس لیے دوستو کسی کی زمین، کسی کا پیسہ، کسی کی غیبت، یہ غیبت والے تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو نمازی، حاجی، تبلیغ والے یوں اور غیبت، یہ سارا دوسروں پہ آئے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات پر بہت زور دیتے تھے اور کتابوں میں مسئلہ بھی لکھا ہے، یہ کہ نقصان سے بچنا نفع کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ اب جو رمضان مبارک گزرا ہے، جیسے روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقے دیے اور کیا کیا نیکیاں کی ہے، وہ ایک پونجی بنی ہے، پونجی۔ اس پونجی کی حفاظت، اس کی حفاظت کہ وہ بچی رہے، ایسا نہ ہو جیسے ایک باپ نے ایک بیٹے کو 2 لاکھ روپے دے گا، بیٹا زندہ کر۔ باپ کی تمنا تو یہ ہے کہ 2 کے 4 بنا کے لا کے دے گا۔ سال بھر کے بعد پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ابا وہ 2 پارٹیوں کو ابھی ہے کیا کہ 2 تھوڑا قرضہ ہے کہ وہ 2 لاکھ کہ وہ تو گئے اور دوسروں کو دینا ہے۔ میرے دوستو سارے روزے، سارے اعتکاف، سارے عمرے، سارے حج، ساری نیکیاں کہیں دوسرے نہ لے جائیں، اس کے لیے حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا بھی مانگیے، کوشش بھی کرنی ہے، اسی کے لیے یہ بہت آسان سی محنت دی ہے۔ روزانہ کچھ وقت مسجد کو دو، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو، مشورے میں گھر گھر کی ملاقاتیں کرو، مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں، اور بدھ کو وہاں مشورہ ہوتا ہے، کون سی مسجد؟ چاند شہید میں، اور جمعرات کو رانی تالاب میں ہوتا ہے، وہاں اجتماع ہوتا ہے، اور مہینے کے 3 دن، سال کا کم سے کم چلہ۔ اگر یہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہے، لگے رہے، تو انشاءاللہ اس کا گھروں پر بھی اثر پڑے گا، خاندانوں پر بھی، اور اللہ کرے آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا، یہ سورت شہر ایک زمانے میں باب مکہ کہلاتا تھا، مکہ مکرمہ کا دروازہ کہلاتا تھا، اور کتنے علماء نے حرم شریف میں جا کر کے حدیث کا درس دیا ہے۔ یہ سورت تو وہ نمونے کا تھا۔ اب یہاں سالیوں کا شہر ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا کیا بنتا۔ ان کے اللہ کرے دوبارہ اللہ پاک سورت کو نمونہ بنا دے، اور اس کے لیے ہمارے حاجیوں کا، اس سال کے حاجیوں کا جانا، اس کو اللہ قبول کر کے اس سورت کو دوبارہ اس نمونے پر لے آئے۔ مانگو گے؟ بولتے بھی نہیں یار، مانگو گے؟ اور یہ طے کر کے جاؤ کہ اتنا تو اللہ سے منوانا، اے اللہ تو پورے سورت کو اور اس کے ساتھ تعلقات کو اور پورے گجرات کو اور پورے ملک کو اور پورے امت کو اے اللہ دوبارہ اس جگہ پہ ڈال دے جس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ڈال کر گئے تھے۔ پھر یہ کہ آج بھی وہی قدرت والا ہے جس قدرت کا اس دن مالک تھا۔ اس کو منگوا کے آنا ہے اللہ سے، مانگو گے؟ ایک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لاجپور میں اگر آپ حضرات تشریف لائیں گے تو دعا مانگنا، تو دعا کہہ رہے ہیں نا بار بار، بہت سارے ہمارے آج کہتے ہیں دعا مانگنا نہیں آتی، تو بھائی دعا بھی کیسے مانگنا، انشاءاللہ اس کے لیے کچھ کتابیں بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم دیں گے،
سکھائیں گے بھی انشاءاللہ کچھ، یہ بھی ایک کام کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حقوق العباد والی جو بات ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کو ایک کتاب پڑھ کر سنائیں گے، حقوق العباد کی فکر کیجیے، اور یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر حقوق العباد کتنے اہم ہیں انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے، انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ ہم نے بھی سنا ہے، سیکھا ہے، ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مولانا نے فرمایا کہ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بہت رنجیدہ ہیں، بہت متفکر ہیں، اور جو اللہ والوں کو نظر آتا ہوگا ہمیں نہیں، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے خوابوں کے ذریعے سے پیغامات دیے ہیں امت کے لیے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ امت کی لاپرواہی اور دین سے دوری اور دین بیزاری یہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ کریں بھی، انشاءاللہ کریں گے بھائی، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے۔ یہ بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ موقع ابھی تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو شہری تک بٹھائے رکھیں اور سناتے رہیں، انشاءاللہ لاشپور میں اللہ چاہے گا۔ یہ یہاں بھائی مسلم حضرات کہتے ہیں کہ تمام حاجی حضرات کھانا کھا کر جائیں، سب جو آئے ہیں وہ جتنے آئے ہیں وہ بھی کھا کر جانا، اور ابھی دعا مانگیں، سب کی ان کی طرف سے دعوت ہے بھی۔ درود شریف پڑھ 9:30 بجے جماعت ہے۔ اللہ لك الحمد الذي تقول وخير مما نقول، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما ابدا، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الجود والكرم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تیری کی بھی جان تیرا دیا ہوا مال تیری صلاحیتیں تمہیں بطور امانت کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر استعمال کرنے کے لیے دی تھی، اے اللہ آج تک تیری ہی دی مانی بات سب کی مانی، جو نفس کہتا رہا کرتے رہے، شیطان جو پھونکے مارتا رہا اس کی پھونک پر ناچتے رہے، اے اللہ ہم تجھے منہ دکھانے کے سامنے تیرے نبی کے سامنے ہے، ہم کیسے کرتے بنتے ہیں، ہم تو نفس کے ملاوٹ کرتے بنتے ہیں، ہم تو بنتے بنتے ہیں، لیکن جب کوئی تجھ سے معافی مانگتا ہے تو تو معاف بھی کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، اے اللہ ہم ہاتھ پھیلا کر ناک رگڑ کر گھٹنے ٹیک کر ماتھا ٹیک کر اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں ہمارے سب کے ماں باپ، ہمارے سب کے بھائی بہن، بیوی بچے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی دنیا کے جس کونے میں جس حال میں ہو، اے اللہ ہم سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے،
دنیا سے زیادہ آخرت کا بھی نصیب فرما. ہمارا دین بھی بنا, ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. ظالمین متشددین اے اللہ جن کا وجود روئے زمین تیری مخلوق کے لیے عذاب بنا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہے, اے اللہ یا کر تو ان کو ہدایت نصیب فرما, یا ان سے اپنی زمین کو پاک فرما دے, ظلم و تعدی کو ختم فرما دے, اللہ انصاف کو زندہ فرما دے, توحید و سنت کو زندہ فرما دے, علم و نبوت کو زندہ فرما, مدارس کی, مکاتب کی, مساجد کی, اے اللہ امت کے ایمان کے, عقائد کی, عبادات کی, معاملات کی, معاشرے کی, اے اللہ اخلاق کی, جانوں کی, مالوں کی, عصمت کے, آبروں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو قبول فرما. اس شب کے بعد بھی اگر تم نے اپنے دل سے ضد کر دیا تو ہمارے پاس کون سا در ہے اس سے ہم کیا کریں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے, ہمیں قبول کرنا دے, تو ہمارا بچہ ہمیں اپنا بنا دے, تو ہمارا بچہ ہمیں اپنا بنا دے. جتنی دعائیں کی ہے اس کو قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گئی وہی پر رحمت فرما. اے اللہ جو آگے مانگے دنیا والا ہونا چاہتی ہے, ہم تجھ سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں, ہونے والے سفروں کو آزاد فرما, عافیت سہولت صحیحیت کے ساتھ شور و اطلاع فرما, مشکلیں برکات و خیرات کا نتیجہ خیز فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہر کی جمعرات کو ہمارے اعمال ہمارے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اے اللہ کفار مکہ نے آپ کو زندگی میں ستایا, مکے میں ہم تو آپ کو قبر میں بھی آرام کرتے ہیں. حسنا سے بدل دے, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, جہالتوں کو علم نبوت سے بدل دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اپنے نبی کی آگے ہم سے بنتی کر دے. اے اللہ ہمارے بچوں میں, عورتوں میں, مردوں میں, اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر کریں ان کو علم نافع نصیب فرما, اخلاق نصیب فرما, ادب نصیب فرما, برکت والی حلال پاک شرف نصیب فرما. اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اپنے وقت پر اچھے صالح رشتے نصیب فرما. ہمارے حجاج انقلاب کے سفر کو آزاد فرما, ساری دنیا سے آنے والے حجاج کے لیے آسانیاں اور قبولیت پیدا فرما دے, اور پوری امت کے لیے اے اللہ ہدایت تامہ اور عام انسانوں کے لیے ہدایت عامہ کی لہر چلنے کا ذریعہ فرما دے. ایک دفعے تو اس کی لہر دوڑا دیجیے, دوبارہ پوری امت کو اے اللہ ان بنیادوں پر کھڑا کر دے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈال کر گئے تھے. وہ ہمارے تاجر ہوں, ڈاکٹر ہوں, وکیل ہوں, عوام ہوں, قبر ہوں, علماء ہوں, طلبا ہوں, اساتذہ ہوں, ہر ایک کو قبول فرما دے. ہر ایک کہے اس طرح اے اللہ سب کو لے آنے کا کرتا ہے. اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما. ہر بری موت جس سے محمد رسول اللہ سے سنا چاہیے, اے اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت. ہماری ماں کو اپنے بدلے طرف سے قبول فرما. اے اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تیرے بندے بندیاں کہاں کہاں کیسے کیسی پریشانیوں میں ہیں، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے، مصیبتوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو علم نافع نصیب فرما۔